الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال أرسله الله بالحق بشيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
عرض کی تھی جبریل سو مینوں آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درد براق آ گیا ہے تے واقع پڑھن لئی غلام آ گیا ہے جب اقصا چ پہنچے محمد پیارے جب اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبی نوں اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات کی بڑائی بزرگی عظمت اور شان اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلی و نوازتے واجب الاحترام عزیز ساتھی اور دوستوں بزرگوں معززات مکرمات پردے اندر بیٹھ کر سننے والی اسلامی روحانی بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سفر معراج کا تذکرہ پچھلے جمعہ اندر شروع کیتا اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے معراج اے سفر کیوں کروایا اللہ نے اتنی وجہ بیان فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ اس کی اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں کو دکھا سکے خدا مشاہدہ کروائیے پچھلے جمعہ اندر بات جس جگہ تے چھوڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک تشریف لے گئے جبریل امین ہمراہ نے براق دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے تو مسجد اقصی دے اندر آپ پہنچے بعض روایات اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد اقصی اندر پہنچے نا مسجد حرام تو اس وقت مسجد حرام اندر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا آپ نے انہوں کی امامت کروائی تھوڑا جہا تردد اس بات کو ہوتا ہے کہ اگر
نبی پاک علیہ السلام نے مسجد حرام تو نکل کے جب مسجد اقصی پر پہنچے نہیں، اگر آپ نے اس ویلے ہی مسجد اقصی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی ہے تو پھر تعارف تو مسجد اقصی کے اندر ہی ہو گیا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا مسجد حرام مسجد اقصی تو آسمانہ کی طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے جب پہنچے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ جناب آدم اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ مسکراندے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ ذریت آدم انہاں دے سامنے جمع ہے اور ایک روایت اندر ہے کہ سجے اور کھبے دروازے نے، حضرت آدم دائیں طرف سجے پاسے والے دروازے وال دیکھتے جے تو مسکراندے نے، بائیں طرف جو دروازہ ہے وہ وال دیکھ کر کے تو جناب آدم پریشان ہو گئے تو روک لیندے نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا اپنے ساتھی ہم سفر کے ساتھی جناب جبرائیل نے، جبریل کون نے؟ جناب جبرائیل نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر اے انسانیت دے باپ جناب آدم علیہ السلام نے۔ تو دائیں طرف جو دیکھ کر کے مسکراندے نے یہ جنتی دروازہ ہے، جنت اندر انہاں دی اولاد اور دیکھ کر کے مسکراندے نے، بائیں طرف باب جہنم ہے وہ دی طرف دیکھ کر کے اپنی اولاد جو جہنم اندر گئی انہاں وال دیکھ کے پریشان ہو کے روکی دے۔ اسی طرح دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال بھی ملاقات ہوئی، انہاں نے بھی مرحبا آپ کو آکھیا، آپ نہ تو واقف نہیں، آپ نے پوچھا، آپ کو پھر دسیا گیا کہ جناب یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور یہ دونوں آپس اندر خالہ زاد بھائی بھی نے۔ تو اس واقعے کو تھوڑا جا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک نے جب آواز اندر مسجد اقصی اندر پہنچے نے اس ویلے اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کروائی تعارف ہوتے ہو گیا سی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے آسمان تے دوسرے تیسرے آسمان تے ساتویں آسمان تک جو اللہ کے پیغمبروں کے نال ملاقات ہوئی آپ کیوں پوچھ دے کہ یہ کون ہے؟ برحال ساڈا ایمان اور ساڈا یقین ہے کہ اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد اقصی کے اندر انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ بعض مفسرین نے محدثین نے اس موقف کو اختیار کیتا ہے کہ آپ نے اپنے سفر کے آغاز سے جو مسجد حرام اندر انبیاء کی امامت کروائی اور واپسی کے پھر وقت فجر آپ پھر جب واپس آئے نا یا رات کا جڑا تھوڑا جا حصہ فجر طلوع ہونے تو پہلے ہی آپ اگر تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے پھر نوافل ادا کیتے۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے پیغمبر دے نال ہی مسجد اقصی دے اندر اتاریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دا سفر معراج او دے متعلق پوچھا، اللہ کے رسول سمجھے دسو کہ مسجد اقصی تو تسی آسمان کی طرف کس طرح چڑھے، کس طرح گئے؟
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے سفر معراج کا تذکرہ سنایا۔ فرمایا مسجد اقصی تو میں آسماناں دی طرف اسے سیڑھی دے ذریعے آسمان دی طرف بلند ہویا، آسمان دی طرف چڑھیا، جس سیڑھی دے ذریعے، جس پوڑی دے ذریعے فرمایا تمام انساناں دیاں روحاں اوپر اٹھائیاں جاندیاں نے، جڑی سیڑھی دے ذریعے تمام انسانیت دیاں روحاں آسمان دی طرف اٹھائیاں جاندیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ میں اس سیڑھی دے ذریعے آسماناں دی طرف بلند ہویا۔ دلائل النبوہ امام بہقی رحمہ اللہ انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب اندر نقل فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان تے جدو آسمان تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھنے والے کو آسمان دے محافظ فرشتے پوچھتے نے کون؟ جبرائیل نے فرمایا دسیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف اشارہ فرمایا۔ دربان پوچھتا ہے کیا انہوں آسمان دی طرف بلایا گیا؟ جی جی اللہ نے انہوں بلان دا حکم دیتا، میں اس کر کے انہوں لے کر کے آیا۔ دروازے کھول کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے پہلے آسمان تے میری ملاقات اسماعیل نامی فرشتے دے نال ہوئی، اسماعیل نامی فرشتے دے نال میری ملاقات ہوئی جو پہلے آسمان تے رہن والے فرشتیاں دا سردار ہے۔ فرمایا اے دے اندر 70,000 فرشتے اور ہر فرشتے دے تھلے فرمایا 1,00,000 فرشتہ اللہ پاک نے مقرر فرمایا۔ 70,000 فرشتہ او اسماعیل نامی فرشتے دے ہاتھ نے، اور پھر او ہر 70,000 دے ہاتھ اندر فرمایا 1,00,000 فرشتے دی کمان اللہ پاک نے سونپی۔ اللہ دیا فوجاں، اللہ دے لشکر، فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ کائنات دے لوگوں تواڈے رب دے لشکر، تواڈے رب دے جھنڈ، فرمایا انہاں نوں کوئی بھی نہیں جاندا سوائے اللہ دے۔ اللہ کتنی تعداد اندر اللہ دے ملائکہ، اللہ دے فرشتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جناب آدم دے نال ملاقات ہوئی پہلے آسمان تے، دوسرے آسمان تے جناب عیسیٰ جناب یحییٰ دے نال ملاقات ہوئی۔ فرمایا تیسرے آسمان دی طرف بلند ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں اس قدر وسیع، اس قدر خوبصورت جناب یوسف علیہ السلام، اللہ پاک نے کائنات دے حسن دا ایک حصہ جناب یوسف کو عطا فرمایا۔ اللہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چوتھے آسمان دی طرف بلند ہوئے، ملاقات جناب ادریس علیہ السلام دے نال ہوئی۔ اللہ پاک دے پیغمبر جناب ادریس، اللہ پاک نے تذکرہ قرآن مجید اندر فرمایا 16واں پارہ سورہ مریم اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ دے بلند مقام، اللہ دی طرف بلند مقام جناب ادریس نے بھی پایا۔ فرمایا چوتھے آسمان تے جناب ادریس نال ملاقات ہو گئیاں، پنجویں آسمان تے جناب ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات، چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ سارے دے سارے نبی جنہاں نال ملاقات ہو رہی ہے
مرحبا مرحبا آخی سانے ساڑے نیک بھائی مقام مرتبے والے بھائی سارے دے سارے آپ نے مرحبا آکھ دینے خوش آمدید آکھ دینے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دنال ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹر پہ تو پیچھو جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے رونے دی آواز سنی تفسیر ابن کثیر اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ملاقات کر کے جب اگے ہوئے نا تو پیچھو جناب موسیٰ علیہ السلام وہ رون لگ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پڑھ کے آپ نے پوچھا جبریل کیوں رو دے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رونے دی وجہ بیان کر دے گئے اندنے کیسے مقام والے کیسے مرتبے والے کیسی شان والے پیغمبر اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب نالو آخر اندر میں لیکن مقام تے مرتبہ سارے نالو اچھا پایا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ویلے نہ اپنی امت کی یاد کر کے ہوئے اپنی امت دا حال دیکھ کر کے ہوئے میدان حشر اندر پوری ذریت آدم دیاں 120 صفحہ ہونگیاں 120 صفحہ پوری ذریت آدم دی ہونگیاں تے انہاں دے وچوں 80 صفحہ امت محمدیہ دی ہونگیاں صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب آدم علیہ السلام اللہ سونیا میری امت دے پہلا ہی تھوڑی تو انہاں دے وچوں بھی زیادہ در جہنم اندر اللہ اکبر کبیرہ فرمایا پھر مینوں ستویں آسمان دی طرف بلند کیتا گیا ساتویں آسمان تے بیت المعمور آسمان تے جو فرشتیاں دا معبد خانہ جتے فرشتے عبادت کر دے جس طرح زمین تے بیت اللہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ دے بالکل سیدھ اندر ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے جتے فرشتے اللہ دی عبادت کر دے اور انہاں دی عبادت دا سلسلہ وہ قیامت تک جاری رہے گا تو جڑے فرشتے بیت المعمور اندر ایک مرتبہ داخل ہو کے عبادت کر لیتے ہیں قیامت تک پھر انہاں دی باری نہیں آندی وما یعلم جنود ربک الا هو تیرے رب دے لشکر کیسے کیسے اسی جانتے ہیں سوائے اللہ دے اللہ اکبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میں دیکھیا بیت المعمور دے نال بڑے خوبصورت بزرگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے بیت المعمور دے نال نا ٹیک لا کر کے بیٹھے نے تو میں پوچھا جبرائیل کون نے دسیا گیا اللہ دے پیغمبر تواڈے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دے نال ملاقات ہوئی جناب ابراہیم نے بھی ابن صالح اہلا سہلا مرحبا کیا میرے نیک پتر نیک بچے تیرا آنا مبارک ہوئے اور فرمایا جناب ابراہیم نے کہ اے آمنہ دے لال اپنی امت نو جا کر کے پیغام دینا جنت دی زمین بڑی سرخیز ہے جنت دی زمین بڑی سرخیز او دے اندر کھیتی باڑی کریا کرو آقا پوچھ دینے کھیتی باڑی کس طرح دی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ دے تسبیح والے کلمات جڑے نا فرمایا اے جنت اندر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے مینوں پھر تھوڑا بلند کیتا گیا سدرۃ المنتہا دے قریب آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا میں دے گیا سدرۃ المنتہا ستویں آسمان سے اوپر بیری دا ایک درخت ہے عربی اندر سدرہ
یہ ترجمہ بیری بیری نو عربی اندر سدرا آخیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا دے قریب ہوئے. سدرۃ المنتہا فرمایا تے سونے دے چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹکیاں تے تتلیاں فرمایا وہ اس طرح اڑدے پے سونے دے پروانے. فرمایا اس بیری دے جڑے بیر اس بیری دا پھل جڑا ہے فرمایا ایک بیر حجر شہر دے مٹکیاں جتنا بڑا. حجر شہر دا مٹکا تقریباً 4 من دے قریب دے اندر پانی آ گیا. آقا فرماتے ہیں او حجر شہر دے مٹکے انہاں دی جسامت دے برابر او سدرۃ المنتہا او بیری دا پھل اور وہ دے پتے اس طرح جویں ہاتھیاں دے کان ہوندے نے اتنے اتنے بڑے وہ دے پتے. فرمایا اللہ پاک دے نور نے اللہ پاک دے نور دے جلوے سدرۃ المنتہا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں نورانی بدلا نے سدرۃ المنتہا نو گھیریا ہویا. آقا فرماتے ہیں میں تے سجدے اندر پہ گیا. فرمایا ایتھے اللہ نے اپنے پیغمبر نو انعام عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تو بھی میرے کو تھوڑا بلند کیتا گیا. اگے میں سفر کیتا تے میں لوح محفوظ دے قریب کلمہ دے چلنے دی آواز سنی. اس قدر تیزی دے نال وہ کلمہ چل رہی سن. اللہ دے فرشتے او نظام قدرت دے معاملات تحریر کرتے پے سن. اس قدر تیزی دے نال وہ کلمہ چلدیاں پئیاں سن کہ بڑی ہی خوبصورت آواز تو پیدا ہو رہی سی کلمہ دے چلنے دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میں سجدے دے اندر پہ گیا. کئیاں دے نا کہ جبریل نے آکھیا کہ سونیا ایتھوں تک میری انتہا آئی سدرۃ المنتہا تک ایتھوں تک کہ اگے میں جاواں تے میرے پر سڑدے نہیں میں اس کو اگے نہیں جا سکتا. بالکل کوڑ ماریا جھوٹ بولتے ہیں جڑے آتے ہیں جناب جبریل نے آکھیا اس کو اگے میں جاواں تے میرے پر سڑدے نہیں. کوئی ایسی بات نہیں. ہاں یہ بات ملتی ہے کہ جناب جبریل نے آکھیا سونے اس کو اگے سفر تساں کرنا ہے میں نے اگے اجازت دی. کیوں؟ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال کچھ باتاں کرنیاں راز و نیاز دی گفتگو فرمانی سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے میں سجدے دے اندر پہ گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میں اللہ دے سامنے سجدے اندر پہ کر کے میں اللہ دی حمد و ثنا دے کلمات بولنے شروع کیتے. التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری قولی عملی فعلی بدلی عبادت ساریاں دیاں ساریاں تیرے واسطے. اللہ تے بندہ اے اقرار کر کے اللہ میری جتنی بھی قولی عبادت فعلی عبادت مالی عبادت بدنی عبادت اللہ تیرے واسطے. نماز کے اندر اقرار بھی کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا ہے اللہ تیرے کو ہی اسی مدد منگن والے تے تیری ہی اسی عبادت کرنے والے ہیں. تے پھر جب کوئی مشکل حال آ جائے کوئی مشکل ویلا آ جائے تو پھر کسی بابے دی ڈھیری تے بیٹھ کے بابا جی میری بگڑی بنا دو یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا. اللہ دے رسول ساڈے ول نظر پاؤ اللہ دے رسول جو اسی کہنے ساڈی سنو. پھر اپنے عقیدے تے غور کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ دی حمد اللہ دی ثنا دے کلمے بولے اور کئی اندر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ اس مقام تے اللہ کے رسول اللہ دے اتنے قریب ہو گئے کہ جویں ایک کمان یا کمان دے دو سریاں دا فاصلہ ہوتا ہے اس قدر قریب ہو گئے.
اور ایک مولوی صاحب نے دیکھا نیٹ تے اندر اس طرح نہ جفی پا کے اللہ دی تے رسول دی جفی پا گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تے مزاح کردا جاواں حضرت مسروق تابعی رحمہ اللہ ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا انہاں دی خدمت اندر حاضر ہوئے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او کیفیت دے متعلق پوچھیا ماں جی دسو نا کیا اللہ دے پیغمبر ساڈے نبی نے اللہ نو دیکھیا ہے اللہ نو دیکھیا تو ماں جی عائشہ کہنے لگیاں تو ایسی گل کر دیتی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے نے میرے لوں کھڑے ہو گئے ایسی بات تو کر دیتی ہے کیونکہ قرآن آقدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیاں نے جناب مسروق آقدے نے ماں جی پہلے تو مراد کی ہے قرآن جتے آندا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیاں ماں جی فرماندیاں نے مسروق کیڑے پاسے جا رہے ہیں گل کیڑے پاسے جا کر کے جا رہی ہیں اس تو مراد جناب جبرائیل نے جناب جبرائیل نے نبی پاک علیہ السلام نے میں سدرۃ المنتہا دے مقام تے میں جناب جبرائیل نے انہاں دی اصلی حالت اندر دیکھا اور کدے سورہ نجم پڑھ کر کے دیکھو سورہ نجم دا ترجمہ کتے سمجھ کر کے کلے بیٹھ کر کے پڑھو تے صحیح نا اللہ کریم نے بڑی وضاحت دے نال اس بات کو بیان فرمایا اور ایدا سیاق و سباق نو دیکھیا جائے تو ایدے تو مراد ہی جناب جبرائیل نے اللہ نے اپنے قرآن اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ذو مرۃ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى کہہ دیتا ہے دوسری مرتبہ یہ تو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر یہ تو مراد معراج شریف کی رات نو اللہ کے رسول کی ملاقات ہے نبی پاک نے اللہ نو دیکھے ہیں تو پھر وہ تے ایک بار دیکھا تو دوسری بار دیکھنا کتے ہویا اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى انہوں ایک مرتبہ انہیں پھر دیکھا یہ تو مراد جناب جبرائیل فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ نے جناب جبریل نو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ زمین تے ابتدائے نبوت دے اس ویلے اجے نبوت دا آغاز سی آپ پریشان سن کسی معاملے دے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف اس طرح نظر اٹھا کر کے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل سن او زمین اور آسمان کے درمیان معلق سن تے انہوں نے اپنے پر کھولے ہوئے سن ایک پر انہوں دا مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف اس قدر ہیوی جسامت والے جناب جبرائیل اور دو پر کھلے سن احادیث اندر ہے کہ جناب جبرائیل دے 600 پر نے 600 پر جناب جبرائیل دے میدان حشر اندر جڑا ترازو لگنا جدے اندر انسانیت دے اجے اعمال تولے جانے نے نا او دے پلڑے اس قدر بڑے نے کہ ایک پلڑے دے اندر ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ دیتا جائے تو پھر بھی جگہ بچ جاندی ہے ایک پلڑا ستے زمیناں ستے آسمان ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتیاں جان تو پھر بھی وہ پلڑے دے اندر جگہ بچ جاندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ پتا کہ وہ ترازو چکیا کنے ہونا ہے جناب جبرائیل نے وہ ترازو پڑیا ہونا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا مسروق تابعی نے کہ
ماں جی دسو تے صحیح نہ کہ اللہ دے پیغمبر نے اللہ نو دیکھیا؟ فرمایا ہرگز نہیں جناب جبرائیل نو دیکھیا۔ ایک مرتبہ زمین تے دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرۃ المنتہا دے قریب اللہ دے پیغمبر نے جناب جبریل نو دیکھیا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی اپنے رب نو کیویں ویکھ سکدا سی؟ اللہ نور، اللہ تے نور لا تدرک الابصار ولا يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ فرمایا اللہ دے نور دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ ضد کی سی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ میں تہاڈا دیدار کرنا چاہنا۔ فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا، اللہ میں دیکھنا۔ ضد کی لاڈلے سن، اللہ نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، موسیٰ اس طرح کر اپنی نظرہ پہاڑ وال کر لے، اسی اپنے نور دی تجلی پانے ہاں، اگر پہاڑ برداشت کر سکیا تے تم بھی دیکھ لیں۔ فرمایا اللہ نے اپنی نور دی تجلی پہاڑ دے پائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بش پا کر کے بے ہوش ہو کر کے ڈگ پہ ہوش ہی نہ کر کے قال سبحانک انی تبت الیک، اللہ تو پاک ہے، اللہ میں اپنی ضد دے اندر آ گیا، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جس بندے نے یہ گل کیتی کہ نبی پاک نے معراج دی رات اللہ نو دیکھیا، اس بندے نے جھوٹ بولیا۔ نبی پاک دی زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جس بندے نے یہ گل کیتی کہ نبی پاک نے معراج شریف دی رات اللہ نو دیکھیا، اس بندے نے جھوٹ بولیا۔ اور فرمایا ماں جی عائشہ نے مزید 5 گلاں دی وضاحت کر دیتی۔ سورہ زخرف دی آخری آیت ہے، کدی انہوں پڑھ کے دیکھنا، او دا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا، او دی تفسیر پڑھ کے دیکھنا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید دے نال وضاحت کر دیتی۔ فرمایا کہ اللہ دے پیغمبر نے اللہ نو ویکھیا نہیں، اور دے نال جڑا بندہ ہے 5 گلاں کردا ہے اس بندے نے جھوٹ بولیا، بہتان بنیا ہے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر اے بھی نہیں جانتے قیامت کدوں آئے گی۔ فرمایا جڑا بندہ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قیامت دے آن دا پتہ ہے، فرمایا وہ جھوٹ بولدا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت دا علم تے صرف اللہ نو ہے، اللہ دے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ فرمایا بارش کدوں ہوئے گی تے کنی ہوئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور نبی پاک بھی نہیں سمجھاتے۔ ماں دے پیٹ اندر کی ہے کوئی نہیں جانتا، اگرچہ جدید دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے، حضرات جب تک ماں دے پیٹ اندر بچے دی تخلیق مکمل نہیں ہو سکتی، ایک الٹرا ساؤنڈ بھی جواب دے جاندے جی، کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ 4 مہینے تو قبل کوئی بھی واضح نشاندہی کر ہی نہیں سکتا کہ جو پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ حضرات اگر بالفرض تیری سائنس تیری ٹیکنالوجی نے یہ دس بھی دیتا بیٹی ہے بیٹا ہے، حضرات وہ کون دسے گا کہ بد نصیب ہے کہ چنگے نصیب والا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ آن والا بد نصیب ہے، حضرات لوگ پیٹ اندر ہی ختم نہ کرتے۔ تو اس کر کے فرمایا کوئی نہیں جانتا ماں دے پیٹ اندر کی ہے، تے کوئی نہیں جانتا کل کون کی کرے گا۔ بڑیاں لمبیاں خواہشات، بڑے پلان بنائے ہوندے نے، کل اے کریں گے فلاں جگہ تے جاواں گے، حضرات اچانک کوئی ایسا معاملہ بن جاتا تو سارے دے سارے پلان تے پانی گر جاتا۔ تو فرمایا کہ جس بندے نے یہ بات کی تھی
کہ معراج دی رات اللہ کے پیغمبر نے اپنے اللہ نو دیکھیا، اس بندے نے جھوٹ بولیا، اس بندے نے بہتان بنیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ جامعہ ترمذی اندر روایت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے 2 مرتبہ جناب جبرائیل کو دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ تو مراد جناب جبرائیل نے۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سانو سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک جو آپ نے اعلان فرمایا، صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تے نور میں انہوں گنج دیکھ سکنا۔ نبی پاک خود فرما رہے ہیں اللہ تے نور ہے، میں اللہ کو کس طرح دیکھ سکنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسند احمد اندر صحیح البخاری اندر روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اس امت وچوں سب تو پہلی عورت ہاں کہ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں آیتاں دے متعلق پوچھیا سی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ انہیں دوسری مرتبہ پھر انہوں دیکھیا۔ میں امت جو سب تو پہلی عورت جنہیں پوچھیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تو مراد اللہ کا دیدار ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، کہتے تو مراد جناب جبرائیل کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سانو عقیدے دی اصلاح دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس مقام تے لوح محفوظ دے قریب جتے اللہ دے پیغمبر نے کلمہ دے چلنے دی آواز سنی ہے، اللہ اپنے پیغمبر دے نال ہم کلام ہوئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 70,000 نور دا پردہ سی جدے اندر ساڈی گفتگو ہوئی ہے۔ 70,000 نور دا پردہ جدے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر دے نال کلام فرمایا۔ اور اس بات کی تائید اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائی، سورہ شورا 15 نمبر آیت، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی بھی بشر واسطے یہ بات لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ دے نال ہم کلام ہوئے بغیر پردے دے، الا وحیا او من وراء حجاب۔ اللہ نے جدوں بھی کسی بشر دے نال کلام کیتا ہے، اللہ نے جا وحی دے ذریعے جناب جبرائیل دے ذریعے یا پردے دی اوٹ اندر اللہ نے کلام فرمایا۔ کوہ طور تے اللہ کلام کرتے سننا جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال، تو کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو دور دے اللہ نو ویکھدے پے سامنے پردے دے اندر اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، اگرچہ آواز اللہ دے پیغمبر سنتے اللہ دی لیکن ڈائریکٹ کدے بھی گفتگو نہیں ہوئی، یا وحی دے ذریعے یا پردے دی اوٹ اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے کسی بھی بشر واسطے لائق ہی نہیں کہ اللہ دے نال ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ساڈا عقیدہ ہے کہ آپ افضل البشر، تمام بشروں وچوں سب تو بشر اعلیٰ اور افضل بشر، اور یہ اعلان اللہ نے خود اپنے پیغمبر کی زبان سے کروایا۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے تعارف کروایا، فرمایا میرے معبود تسی کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تے ایک بشر ہاں، میں تے ایک انسان ہاں،
اور اس آیت نو اس آیت دے نال ملاؤ سورہ شورا دے نال کہ اللہ کسی بھی بشر دے نال ڈائریکٹ کلام کرتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ سدرۃ المنتہا تو آگے جو اللہ کے نال نام کلام ہوئے فرمایا 70,000 نور دے پردے دے اندر رہ کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر دے نال کلام فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات یہی وہ مقام کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری دے تحفے پیش کرتے پئے. عاجزی اور انکساری دے تحفے اللہ کے پیغمبر اللہ دی عدالت کے اندر پیش کرتے پئے نے. اس تیرے صدیق فاروق علی تو فلکا دیا جا چھپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل شرا اقصا سجا جا چھپ کر کے اقصا بچ رکھے نشان گئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی تے منہ چک چک ویندے نبی سارے دو رکعت پڑھا جا چپ کر کے سدرات چھڈ جبریل نو براق رنگ رگیلے نو رف رف دے راکٹ بچ بہ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تے جنت دیا نکلن چیخانے اج رات معراج اڑیکانے میرے ملک تے پورا سکھ دینے پیاری صورت بکھا جا چپ کر کے. اللہ اکبر. اور میرے سامنے اتحیات اندر تو کو بول سنا جا چپ کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پڑھتے پہ نا اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری قولی مالی فعلی بدلی ساری عبادتاں تیرے واسطے. اللہ میرا جینا میرا مرنا تیرے واسطے. اللہ نے فرمایا سونیا تو میرے واسطے اتنا کچھ لے کے آیا تے خالی ہاتھ تینوں جان دینا میں بھی کوئی نہیں خالی ہاتھ جان دینا. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے تحفے عطا فرمائے. تحفے کیڑے؟ اللہ نے 50 نمازاں عطا کیتیاں. 50 نمازاں عطا کیتیاں. اسی تے 5 بھی نہیں پڑھتے پوریاں 5 بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. 50 نمازاں اللہ کی طرف تحفے اندر ملیاں. اچھا گل سنو مینوں تانوں کوئی بندہ تحفہ دے اسی کنا سام کے رکھتے ہیں. ساڈا بچہ سکول کالج اندر پڑھتا ہوئے وہ اینول دے ایگزام ہون اونوں اتوں سکولوں کوئی شیلڈ ملے کوئی اونوں گفٹ ملے تے اسی اونوں سام کے رکھنے ہیں الماری اندر سجا کے رکھنے ہیں کہ ساڈے بچے نوں گفٹ ملیا. یعنی اسی اس گفٹ دا اس تحفے دا اسی قدر کرنے ہیں سام کے رکھنے ہیں. حضرات تے جڑا تحفہ اللہ نے مینوں تینوں اپنے پیغمبر دے ہتھی دتا ہے اس تحفے دا کدی ایسا سوچے ہی نہیں. اسی اس تحفے دا کی مول پانے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس ہم تحفہ یاد رکھے ایک بار سویر نو آ جانے ہیں ایک بار شام نو آ جانے ہیں. باقی بے علم سکھا او بھائیو جنہیں فجر دی نماز فرض ہے اسی طرح ظہر تے عصر دی بھی فرض ہے. اور یہ گل کہہ کے لگ گیا لیکن اسی بھی اپنی گل تے پکے ہاں. کاری تو جنہ مرضی کہہ لیں ہاں سویر دی پڑھنی ہے تے شام دی پڑھنی ہے. اللہ اکبر. ظہر بھی گئی عصر بھی گئی تے عشاء بھی گئی. نبی پاک نے فرمایا نا منافقت دی نمازاں بڑیاں بھاری. اور عصر دی نماز دے متعلق تے نبی پاک نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکانما بطر اہلہ و مالہ. اے کاش تمہیں پتہ چل جائے نبی پاک دے اس فرمان دا. نبی پاک نے فرمایا جدی نماز عصر ضائع ہو گئی وہ اس طرح سمجھ لو وہ دا مال بھی تباہ ہو گیا تے گھر والے بھی تباہ ہو گئے.
اللہ اکبر. اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے. اللہ تیرے اس گھر اندر جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں نے اللہ سانو سب نو 5 وقت دا نمازی بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 50 نمازاں دا تحفہ ملیا. تے دوسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا سونیا تیری امت وچوں جڑا شرک نہیں کرے گا میں انہوں معاف کر دیواں گا. جڑا شرک نہیں کرے گا شرک نہیں کرے گا سونیا تیری شفاعت دے نال اسی انہوں معاف کر دیواں گے. اللہ اکبر. تے پتہ نہیں اس کو ایسے کر کے نماز نہیں پڑھدے بھابی بنے پھردے آئے. ائی دربار تے اسی نہیں جاندے جڑے پکے نے کول ساتے چالی اسی نہیں کھاندے بندارے پاس اسی نہیں جاندے تے نماز آن پڑھنی بھابیاں. اللہ نے آکھیا کہ جنہیں شرک نہ کیتا میں انہوں معاف کر دینا. اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی تے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. نمازاں عبادات دے وچوں سب تو پہلا اللہ نے جدا سوال کرنا جی وہ نماز ہے. عبادات وچوں سب تو پہلا اللہ نے جدا حساب لینا جی وہ نماز ہے. حضرات جنت جان گے بھابی بھی سارے جان گے اہل توحید سارے جان گے جنت اندر. لیکن وہ تو پہلا اپنے اپنے اعمال دا خمیازہ وہ جہنم اندر بھگت کے تے پھر جان گے. حضرات ایڈی سوکھی جی جنت لبدی ایڈی سوکھی جنت لبدی ہوندی. حضرات اللہ دے نبیاں نو کدے بھی دو دو ٹکڑے نہ کر دیتا جاندا. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وہ تسا سمجھ لیا کہ جنت اندر بڑی آسانی سے تھی چلے جاؤ گے. وہ کیا تواڈے کول انہاں لوگاں دی خبراں نہیں پہنچیاں کہ انہاں دے جسماں تو اس طرح لوہے دی کنڈیاں دی طرح گوشت نو اتار دیتا گیا. آریاں دے نال انہاں دے جسماں نو ٹکڑے کر دیتا گیا. زلزلے دے اندر انہاں نو ہلا دیتا گیا. تنگیاں تکلیفاں اندر انہاں نو مبتلا کیتا گیا. حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر بھی بول اٹھے اللہ تیری مدد کدوں آئے گی اللہ تیری نصرت کدوں آئے گی. حضرات جدوں پھر بندے ایمان والے بن جان اللہ اللہ کرن والے بن جان عقیدہ توحید والے بن جان پھر اللہ دی طرفوں بھی حکم ہو جاتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. امتحان تواڈے ہو گئے جننے ہونے سن آزمائشاں آ گئیاں جتنی آ گئیاں. حضرات تواڈے صبر دی بنا تے اللہ نے فرمایا ان نصر اللہ قریب. اللہ دی مدد تے ہن تواڈے قریب ہے. حضرات اے نہیں نماز دے اسی قریب نہ جائیے حقوق العباد اسی ادا نہ کریے اپنے بہنوں بھائیوں دے حق مار مار کے کھائیے اور آکھیے کہ اسی جڑے پکے جڑے موارد بندے ہیں جنت اندر اسی اسی طرح چلے جاواں گے. حضرات اللہ نے جہنم بھی تے بھرنی ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شفاعت بھی تے ہونی ہے نا. نبی پاک نے ترلا پا کے پھر کڑانا ہے. حضرات وہ تو پہلا جہنم دے اندر اللہ نے وہ حساب کتاب پورا کر دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نا آخری گروہ جڑا جہنم چوں کڈیا جائے گا کولے دی طرح سڑ کے سوا ہویا. اللہ دی رحمت والی ایک نہر وہ دے اندر انہوں نے گوتا دیتا جائے گا تو پھر تر و تازہ ہوں گے. حضرات وہ چھتر کھا کے پھر جنت دے اندر جانا تے کی جانا. مزہ تو یہ ہے نا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں میری امت دے 70,000 بندے ایسے اللہ بغیر حساب تے انہاں نوں جنت اندر داخل کر دے گا. قریب بیٹھے اکاشا اللہ دے پیغمبر دے صحابی اللہ دے رسول دعا کرو اللہ مینوں انہاں لوکاں اندر شامل فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کاشا اللہ نے تینوں انہاں لوگوں اندر شامل فرما دیتا. ایک اور صحابی بولے اللہ کے رسول میرے متعلق بھی دعا کر دو. آپ نے فرمایا سبقت کاشا سبقت لگ گئی. حضرات جنت اندر جانا ہے حضرات بادشاہاں دی طرح جاؤ او شہنشاہاں دی طرح جاؤ. حضرات وہ صدا بھگت کے جہنم دے حضرات جہنم دیاں گھاٹیاں دے اندر صداواں بھگت کا
کر کے جنت اندر جانا حضرات وہ کی عزت ہوئی. اللہ اکبر. یقیناً جنت اندر جب ہر جنتی جائے گا عزت افزائی تو بھی ہوئے گی, ضرور ہوئے گی, لیکن اس کو قبل جو بندہ جہنم اندر چلا گیا, اللہ اکبر کبیرہ, وما للظالمین من انصار. اللہ کریم فرماندے نے انہاں دا مددگار ہوتے کون ہے, کون انہاں نوں چھڑان والا ہوئے گا جہنم دے عذاباں کولوں. اللہ اسی تیرے عذاب, تیری جہنم دے عذاباں نوں سہن دی شکت نہیں رکھ دے. اللہ سانو بغیر حساب دے جنت اندر داخل فرما. اللہ سانو اپنے عقیدے دی اصلاح دی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ سانو اپنے اعمال نوں درست کرن دی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ گنہگار ضرور ہاں, خطا کار ضرور ہاں, الہ العالمین تیری رحمت دے طلبگار ہاں. مولا سانو سب نوں 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تیسرا تحفہ اللہ نے سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں عطا فرمائیاں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. فرمایا کہ جڑا بندہ راہ نوں سمجھ لگا ہے, پڑھ لیندا نا آیتاں, وہ اللہ دی حفاظت اندر آ جاندا. صبح تک پھر ان کوئی بھی موذی شے, کوئی بھی جن جنات اس بندے دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. بڑیاں عظمت والیاں, بڑیاں جلالت والیاں یہ آیتاں نے. اللہ سانو ان اعمال دے اللہ ہمیشگی اختیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. واپس آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ہو گئی. پیارے موسیٰ پوچھتے نے کہ حضور کی لا کے آئے, اللہ نے کوئی دیتا ہے؟ جی موسیٰ اے گلاں اے تحفے اللہ نے 3 دیتے نے تے نمازاں 50 اللہ نے جڑیاں عطا کیتیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ ہم نے سونیا میرا تجربہ میں نالوں کا اندر رہ کر کے آیا. سونیا نہ تیری امت واسطے تنگی ہو جائے گی, مشقت ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی, ادا نہیں کر سکیں گے. جو اللہ دے حضور جاؤ, اللہ دے کولوں تخفیف دا مطالبہ کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ نے 5 گھٹ کر دیتی, ہر پھیرے دیاں 5 گھٹ. جناب موسیٰ اللہ انہاں دا بھلا کرے, جناب موسیٰ علیہ السلام دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجدے رہے تے آخر 5 رہ گئیاں تے جناب موسیٰ اجے بھی آکھدے نے اللہ دے پیغمبر اجے بھی اللہ کو تخفیف دا مطالبہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ تے مینوں بھی شرم ہوئی. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 5 نے 5 آسمان تو اللہ کی طرفوں آواز آئی, ما یبدل القول لدی. سونیا ساڈے کول جڑی گل لکھی جائے اسی تبدیل نہیں کردے. تیری امت 5 پڑھے گی, ثواب 50 دے عطا کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریم سانو انہاں تحفیاں دی اللہ محافظت دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جلسے دے متعلق اعلان سنو. 6 مارچ بروز اتوار جامع مسجد محمدی حلوال اندر عظیم الشان فقیہ الوصال کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا. حضرت مولانا یوسف طیبی صاحب, پروفیسر عظیم اختر صاحب, قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب اور حضرت مولانا قاری انس بن عبد المتین اشکر رحمت اللہ تعالی. قاری صاحب کا بیٹا حافظ انس وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر تشریف لے آ رہا. تو جو ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ اتوار والے دن عشاء دی نماز حلوال اندر ادا فرماؤ اور اس پروگرام میں شرکت فرماؤ. حضرات جس طرح صحابات دے علم اندر یہ بات ہے کہ ساڈا بچیاں دا مدرسہ وہ زیر تعمیر ہے, وہ دی تعمیر دا آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ دا سنگ بنیاد کا اٹھا دیتا گیا. مستری مزدور حضرات وہ کام تے لگے نے. تو کوئی بھی کام جو خیر والا بھلائی والا ہوئے
اور نیک بندیاں دی ہمت حوصلے اور تعاون دے نال ہی ہوندا ہے۔ تو تمام احباب خواتین بھی اس ادارے دی تعمیر اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اگر کوئی نقدی کی صورت اندر تعاون کرنا چاہتا ہے تو نقد روپیے پیسے انہوں نے بھی ظاہر ضرورت ہے۔ اگر کوئی مٹیریل لے کے دینا چاہتا ہے، کوئی اٹا سیمنٹ سریا بجری ریت اس حوالے اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ضرور جڑا ہے رابطہ فرماؤ۔ قاری محمد احمد صاحب، چچا جی محمد اشرف صاحب، حاجی شوکت صاحب، انہاں دے نال رابطہ کر کے تو ضرور بضرور اپنا اپنا تعاون اللہ دے اس کار دے انتظام اندر ضرور اپنا حصہ شامل فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے نا من بنا للہ بیتن، اللہ کریم دا کارج نے دنیا دے اندر بنایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ ایسے بندے دا جنت اندر محل بنا دے نے۔ تو یقیناً مدرسے بھی اسلام دے قلعے نے، یہ اسلام دے مرکز نے، جتوں اللہ دے قرآن دی تعلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دی تعلیم، ہدایت دی روشنی انہاں مراکز دے وچ اٹھدی ہے۔ تو انہاں دے نال تعاون کرنا، انہاں نوں تعمیر کرنا، ایدی تعمیر اندر حصہ لینا، یہ یقیناً ایمان والیاں دا کام ہے۔ ایمان والے ہی اللہ دے گھراں نوں تعمیر کردے نے، مدارس اللہ دے بندے ہی تعمیر کرتے ہیں، اور بندے بھی وہ جڑے ایمان والے نے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑے اللہ دے روز آخرت یقین رکھن والے نے نا، ایمان والے، فرمایا وہی اللہ دے گھراں دی تعمیر کرتے ہیں۔ تو بھئی اپنے اس ادارے دی تعمیر واسطے بڑھ چڑھ کے تمام احباب مرد خواتین سارے اپنی اپنی استعداد کے مطابق وہ ضرور بضرور یہ تعمیر اندر حصہ لو۔ اللہ کریم سانو بڑھ چڑھ کے نیکی دے کماں اندر تعاون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى